نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه قال فقعد له بطريق الإسلام وقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق هجرته فقال تهاجر وتذر أرضك وسماءك فإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق جهاده فقال تهاجر فقال تجاهد فإنما هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد نسل انسانی کے ساتھ ایک قسم کی مخلوق کی دشمنی انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک چلتی رہے گی۔ وہ ایک مخلوق ہے کہ جس کی دشمنی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں مفصل بیان فرمایا ہے کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے کے بعد وہ ایک عمل سوال اور جواب کا چلا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ان فرشتوں کے درمیان میں ابلیس بھی موجود تھا، یہ شیاطین کا باپ جد امجد ابلیس بھی موجود تھا، اس کو بھی حکم تھا، فرشتوں کو بھی حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھ لیا
کہ کیا وجہ ہے میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو اور تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب میں یہ کہہ دیا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کر دیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا ہے، تو مجھے کیسے حکم ہوتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ میں تو بہتر ہوں اس سے، یہ دیکھو اور اس کو سجدہ کرنا دیکھو، میں آگ سے پیدا اور یہ مٹی سے، آگ بہتر ہے مٹی سے، تو آگ کی مخلوق کو کیسے حکم کیا جاتا ہے کہ وہ مٹی کی مخلوق کو سجدہ کر لے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ جواب سن لیا تو فرمایا جنت سے نکل جاؤ۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ یہاں سے، تمہیں یہاں پر تکبر کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے تھی، تم کیسے جرات کرتے ہو کہ یہاں پر تم تکبر کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو شیطان ابلیس نے آگے سے ایک درخواست پیش کر دی، کہا اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، مجھے قیامت تک مہلت دیجیے گا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قال انک من المنظرین، تمہیں مہلت ہے، قیامت تک تمہیں مہلت مل گئی، زندہ رہو گے، رہو، قیامت کے بعد پھر تمہاری سزا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ مہلت تو مل گئی تو اس نے آگے سے کہہ دیا، قال فبما اغویتنی، ابلیس نے کہہ دیا جب آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے راندہ درگاہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں اس آدم اور اس کی اولاد کے سامنے سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی جو راہ آپ کی طرف، جو راستہ آپ کی طرف آ رہا ہے اس راستے پہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور کہاں میں سامنے سے بھی آدم کے پاس آؤں گا، میں پیچھے سے بھی اس کے پاس آؤں گا، میں دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور میں بائیں جانب سے بھی آ جاؤں گا۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو آپ اپنے شکر گزار بندے نہیں پاؤ گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی اس کا قول نقل کرتے ہیں، اس نے قسم اٹھائی ہے، قال فبعزتک، اور کہا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ان تمام انسانوں کو میں گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر کہا نہیں وہ جو تمہارے خاص ہے اور تو نے چنے ہیں اور خاص کر دے ہیں، ان بندوں کے علاوہ باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ تو ابلیس نے اللہ کے سامنے اس کی عزت کی قسم اٹھائی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کے آنے تک وہ کسی ایک انسان کو جب تک اس کا بس چلتا ہے وہ سیدھی راہ پر چلنے نہیں دے گا، وہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے نہیں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کی کوشش کرے گا کہ وہ بجا نہ لائے، اور کوشش اس کی یہی ہوگی کہ اللہ کا کوئی حکم بھی بجا نہ آ جائے بلکہ سارے کے سارے حکم توڑ دیے جائیں۔ یہ قسم ابلیس نے اس وقت اٹھائی۔ جب ابلیس نے یہ قسم اٹھائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ چل رہا ہے، فرماتے ہیں بالکل سیدھا راستہ جا رہا ہے، لیکن راستے کے اس طرف بھی دیوار ہے، اس طرف بھی دیوار ہے، دونوں دیواروں میں وہاں پر دروازے ہیں اور ان دروازے پر پردے لٹک رہے ہیں۔ فرمایا سیدھا راستہ تو یہی ہے کہ سیدھے چلے جاؤ، لیکن ان دروازوں میں شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ شیطان کا اور کوئی بس نہیں چلتا، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دماغ میں باتیں ڈالتا ہے، صرف دعوت دیتا ہے، کوئی چیز خوبصورت، گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور عبادت کو مشکل کر کے دکھاتا ہے، یہ شیطان ہے ہمارے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ بات تو دراصل ہے ذہن کی، جب آدمی ذہنی طور پر تیار ہو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو پھر چھوٹا سا کام بھی اسے بہت بڑا مشکل اور بہت بڑا سنگین کام لگ رہا ہوگا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرما دیا، جو حدیث میں نے پڑھ لی، فرمایا شیطان انسان کے تمام راستوں پر، خیر کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقہ، اس کے جتنے راستے ہیں، نماز ایک راستہ ہے خیر کا، روزہ ایک راستہ ہے خیر کا، حج ایک راستہ ہے خیر کا، عمرہ ایک راستہ ہے خیر کا، صدقات زکوٰۃ راستے ہیں خیر کے، یہ سارے کے سارے خیر کے راستے ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ خیر کے راستے ہیں۔
شیطان ان راستوں میں سے ہر راستے پر الگ الگ بیٹھ گیا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسے روک لے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے جب آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے اور اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان آ کے اسے کہتا ہے تدع دینک و دین آبائک و آباء آبائک، تم اپنا دین چھوڑتے ہو۔ مثلا ہندو ہے، ارادہ کیا مسلمان ہو جائے، عیسائی ہے، ارادہ کیا مسلمان ہو جائے، یہودی ہے، ارادہ کیا مسلمان ہو جائے، کسی اور کافر ملت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ارادہ کیا مسلمان ہو جائے، تو شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، تمہارا دین، تمہارے باپ کا دین، تمہارے دادا کا دین، پردادا کا دین، وہ کہاں کہاں تک پہنچ کے سب کا دین ہے، وہ دین کیسے چھوڑتے ہو؟ یہ دین چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ ایک نیا دین اختیار کرتے ہو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی پرعزم ہوتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں مانتا، اسلام لاتا ہے۔ جب اسلام لایا، شیطان مایوس نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، خودداری ادھر نہیں دکھاتا، پیچھا نہیں چھوڑتا، کہتے ہیں رہنے دو۔ شیطان کہتا ہے رہنے دو، ایمان تو لے آیا، ابھی آگے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر دوں گا اس کے لیے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انسان ہجرت کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں یا کدری اور مدینہ منورہ کے باہر کوئی بھی شخص اسلام لے آتا، دوسرا عمل ہجرت کا ہوتا تھا کہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت کرنے سے اسے روک لیتا ہے، اور جب وہ ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، کہتا ہے تدع ارضک و سماءک، اپنی زمین اور آسمان چھوڑ دیتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ اور پھر کہتا ہے مہاجر کی مثال ایسی ہے کالفرس فی الطول، جیسے کہ گھوڑا ہوتا ہے، ایک رسی ہوتی ہے، ایک جانب گھوڑے کے گلے میں ہوتی ہے اور دوسری جانب کدری بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ گھوڑا انہی حدود میں گھوم سکتا ہے، آزادی اس کو نہیں ہے۔ کہتے ہیں مسلمان ہوتے ہو، ہجرت کرتے ہو، کسی اور کے شہر میں چلے جاتے ہو، نہ واقفیت ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نئی واقفیت ہوگی، محدود رہو گے، تیری زندگی محدود رہے گی۔ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں تو آزاد ہو۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسلام تو لایا، ہجرت نہ کرے۔ جب وہ بندہ اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کرتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا قدم شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمان اس وقت ہجرت کرتے جہاد ہوتا تھا کہ اسے جہاد سے روک لے۔ تو پھر اسے جب وہ جہاد کی تیاری کرتا ہے، شیطان پھر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے لڑتے ہو، تمہیں پتہ ہے لڑائی کیا چیز ہے، جان بھی خرچ کر دینی ہوگی، جان بھی لگانی ہے اور مال بھی لگانا ہے، یہ دونوں چیزیں لگانی ہیں، اور پھر لڑو گے مر جاؤ گے، تو قاتل فتقتل، لڑو گے مر جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، اور تمہارے مرنے کے بعد تیری بیوی کے ساتھ کوئی اور نکاح کر لے گا اور تمہارا پیچھے سے جتنا مال رہ گیا ہے وہ سارا تقسیم کر دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اس کی بات نہیں مانتا اور جہاد بھی کرتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام مراحل سے گزر کر اگر آدمی اس طرح کر لیتا ہے تو اس آدمی کا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اسے جنت میں داخل کر دے، یعنی یہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر وہ شہید ہوتا ہے اللہ پر حق بنتا ہے کہ جنت میں داخل کر دے، اگر وہ پانی میں کتنی غرق ہو جاتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اگر اس کی سواری اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دیتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو شیطان جو ہے مایوس نہیں ہوتا، شیطان کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، شیطان مایوس نہیں ہوتا۔ علماء نے 6 مرحلے بیان کر دیے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے انسان کو اسلام سے روکتا ہے کہ اسلام نہ لے آئے۔ ہم اور آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بات تو ہمارے بارے میں نہیں، یہ مرحلہ تو ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ اسلام کے بعد شیطان کا دوسرا مرحلہ وہ عبادت سے روکنے کا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ عبادت نہ کرے، جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان پیچھے سے آ کر اس کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے، اور گرے لگا کر جب صبح نماز کا وقت ہوتا ہے یا اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، رات ابھی تک لمبی ہے، سو جاؤ سو جاؤ، اٹھنے نہیں دیتا، نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتا، سونے کی ترغیب دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی تک وقت زیادہ ہے، سو جاؤ، لیل طویل فرقد، سو جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی اٹھ گیا اور اس نے اللہ کا نام لیا
تو اس کا ایک گرہ کھل جاتا ہے. پھر جب وہ چلا جاتا ہے وضو بناتا ہے، شیطان کا دوسرا گرہ کھل جاتا ہے. اور جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کے تینوں گرے کھل جاتے ہیں. جب تینوں گرے کھل گئے وہ آزاد ہو گیا، وہ شیطان کے اس پھندے سے اور جال سے نکل گیا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا، وہ آدمی چست چالاک اور تر و تازہ ہو کے صبح کرتا ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ وہ سوتا رہا، نہ اٹھا اللہ کا نام لیا، نہ اس نے وضو بنا لیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نماز قضا ہو گئی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، وہ جو ہے مزاج میں ایک قسم کی خباثت ہوتی ہے، ایسے انکسار اور ٹوٹ پوٹ ہے اور سستی ہوتی ہے. تو شیطان کی تو کوشش ہوتی ہے. تو شیطان کا اسلام لانے کے بعد دوسرا عمل اور دوسری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان عمل نہ کر لے، عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہجرت سے روکتا ہے، اگر ہجرت کر لیا تو اس کے بعد جہاد سے روک لیتا ہے، اور وسوسے ڈالتا ہے، وہمیے ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ کرو گی یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، ڈراتا ہے اس کو. باقی اس کے پاس قوت نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قوت دی ہے، بشرطے کہ وہ شیطان کے جانسے میں نہ آ جائے اور اس کے وسوسوں میں نہ آ جائے. اور پھر اگر انسان نے اگلا قدم اٹھایا، عمل شروع کر لیا، تو پھر شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا یہ عمل فاسد کر لے. جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قام احدکم یصلی جاء الشیطان فلبس علیہ، جب تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور اس کی نماز میں اسے مختلف خیالات ڈال دیتا ہے، حتی لا یدری کم صلی، اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی. بھائی چوتھی رکعت ہے یا تیسری ہے، دوسری ہے یا تیسری ہے، پہلی ہے، کبھی کھڑا ہے اتحیات پڑھ رہا ہے، کبھی بیٹھا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، رکوع میں اس کو شک ہو گیا، سجدے میں اس کو شک ہو گیا. فرمایا یہ شیطان ہے. شیطان آ جاتا ہے اور باقاعدہ اس کی نماز اس پر خلط ملط کر دیتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے کہ شاید 10 سال میں وہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں تھی. جب نماز میں کھڑا ہو گیا اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ اور بڑا جذباتی بنا کر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جب نیت باندھتا ہے، باہر کسی کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اختلاف چل رہا ہوتا ہے، اور نماز کے اندر جذباتی ہو جاتا ہے. چونکہ پڑھ رہا تو یہاں پر قرآن ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورت پڑھ رہا ہے، لیکن ذہن میں وہ بات گھوم رہی ہے اور شیطان نے وہ بات گھما دی اور گھمائی اور وہ بات اس قدر گرم کر دی کہ اس کو اس کے ساتھ بالکل اس کے ذہن میں لڑائی تک پہنچا دیا. ابھی لڑائی تک پہنچا دیا، ابھی چہرے سے غصہ نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے غصہ نظر آ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی کسی کے ساتھ لڑے گا، حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے. نہ وہ آدمی ادھر موجود ہے، نہ وہ ماحول ادھر موجود ہے، نہ کوئی بات کرنے والا ادھر موجود ہے. یہ شیطان ہے، یہ کرا دیتا ہے. اور جب اس حالت تک پہنچایا، اس کو کیا پتہ ہے 4 رکعتیں پڑھ رہا تھا، 2 پڑھ رہا تھا، 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، قاعدہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَبَسَ عَلَيْهِ، شیطان آ جاتا ہے اور اس کی نماز اس پر مشتبہ کر دیتا ہے اور نماز کے بارے میں اسے شکوک ڈال دیتا ہے. تو یہ جو ہے پھر شیطان کی اگلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کیا کر دے، معاملہ بگاڑ دے اور اس کا عمل بگاڑ دے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہے. ہم روزے تو رکھتے ہیں، ابھی شیطان پیچھے سے لگا ہے کہ اس کو تو میں روزے سے نہ روک سکا، تو روزے سے نہ روک سکا، آگے اس روزے کو میں کیسے بگاڑ دوں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سحری کے آخری حصے میں کھا رہا ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے. ابھی جو ہے 5 منٹ یا 10 منٹ اگر وہ آدمی پہلے سے کھانا پینا بند کر دے، حالانکہ ایسے لوگ ہوں گے کہ رات بھر جاگ رہا ہے، لیکن جب سحری کا آخری وقت ہوتا ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کھانے میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، وقت داخل ہے، وہ پھر بھی کھا رہا اور پی رہا ہوتا ہے. ابھی 5 منٹ، جب وہاں پر فجر طلوع ہو گئی بس وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فرمایا کھاؤ پیو، کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی وہ سفید داغا ظاہر ہو جائے کالے داغے سے. سفید داغے سے مراد یہی طلوع فجر ہے.
اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے، اور دھوکہ کہاں سے ملتا ہے؟ دراصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سنتا ہے، فجر نہیں، کوئی آدمی اذان سنتا ہے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے، فلا یضعہ حتی یقضی منہ حاجتہ، تو وہ برتن اس وقت تک نہ رکھے جب تک وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا، یعنی یہ پانی پی نہیں لیتا۔ ابھی کسی نے یہ اٹھا لیا کہ اس سے مراد لی وہ فجر کی اذان۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے لا یغرنکم اذان بلال وہذا البیاض، فرمایا تمہیں بلال کی اذان دھوکہ میں نہ ڈال دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک تہجد کے وقت اور دوسری اذان فجر کے لیے۔ تہجد کی اذان عموماً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور فجر کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اگر بلال کی اذان سنتے ہو، ابھی تک فجر نہیں ہوئی، ابھی تک سحری کا وقت ہے، کھاتے رہو پیتے رہو۔ اور اس حدیث کا اسی کے ساتھ تعلق ہے۔ ابھی بعض لوگ اس کو ایسے پیش کر دیتے ہیں، یہ واٹس ایپ پہ اور یہ فیس بک پہ اور یہ جو ہے سوشل میڈیا پہ دنیا جہاں کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے ان کو لے لیتے ہیں۔ تو ابھی شیطان نے کیا کر لیا، 5 منٹ تاخیر سے اسے بس یہی کہہ دیا کہ تم ٹھیک ہو، اس نے کھا لیا پی لیا۔ ابھی دیکھو غروب سورج کے غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے آدمی کھا لیتا ہے، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح طلوع فجر کے بعد اگر وہ کھاتا ہے، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ شیطان یہاں پر دھوکہ دے دیتا ہے، یا ایسا دھوکہ دے دیتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ کیسز بہت پیش آتے ہیں۔ یعنی اسی دن ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا، کہتے ہیں اس آدمی پر کفارہ ہے یا نہیں ہے، وہ کسی اور کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں دن کو اس نے اپنی گھر والی کے ساتھ صحبت کر لی رمضان کے مہینے میں۔ اور صحبت کیسے کی؟ پہلے کچھ مٹی منہ میں ڈال دی اور روزہ توڑ دیا، اس کے بعد اس نے اپنی گھر والی کے ساتھ صحبت کر لی، 1 دن نہیں بلکہ 2 دن اس طرح اس نے کر لیا۔ کہتے ہیں کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ہے، تم گھر پر ہو، جیسے ہی افطاری ہو گئی، افطاری سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، موقع دیا ہے، تم قربت کر سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو۔ ابھی جو ہے طلوع فجر کے بعد سورج غروب ہونے تک اس درمیان میں شیطان اس کو ایسا جذباتی بنا دیتا ہے، ایسا جذباتی بنا دیتا ہے کہ پھر جو ہے وہ روزہ توڑ دیتا ہے، یہ عمل کرتا ہے۔ حالانکہ 5 گھنٹے انتظار کر لے، 6 گھنٹے انتظار کر لے، آسان۔ یہی شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، روزہ تو اس نے رکھا ہوا ہے، میں کیسے اس کا یہ روزہ فاسد کر دوں اور بگاڑ دوں۔ اور اللہ بچائے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن مردوں کا تعلق زیادہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن عورتوں کا تعلق زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس رمضان کے مہینے میں اس عمل کو شیطان اتنا خوبصورت پیش کر دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مرد نے بھی روزہ رکھا، اس عورت نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، یا صرف مرد نے روزہ رکھا ہے یا صرف عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس عمل کو اس کے ذہن میں اتنا محبوب اور اس قدر خوشنما اور اس قدر دلچسپ دکھاتا ہے کہ یہ روزہ فاسد کر دیتا ہے زنا کے ذریعے، اور وہ بھی حرام میں مبتلا ہو کے روزہ فاسد کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اب رمضان کا مہینہ محترم مہینہ ہے، زنا رمضان کے باہر گناہ ہے، لیکن رمضان میں اس کا گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان نے، غیر شادی شدہ نوجوان تھا، اس نے زنا کیا تھا، گواہی پیش ہوئی کہ واقعی اس نے زنا کیا ہوا ہے۔ شریعت میں 100 کھوڑے لگتے ہیں ایسے بندے کو، اس نے 120 کھوڑے لگا دیے اور کہا یہ 100 کوڑے تو شریعت کا حکم ہے، 20 کوڑے اس رمضان کی حرمت کے لیے ہے اور روزات کی عزت کے لیے ہے کہ اس نے اس مہینے کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عمل بگاڑ دے اور عمل کو تباہ و برباد کر دے۔ اور اسی طرح عمل کو برباد کرنے کے لیے ایک طریقہ شیطان کا ہوتا ہے دکھاوا۔ عمل تو کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، اور جو ہے روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، سب کچھ، بس اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات دکھاوے اور نمائش کی بات لگا دیتا ہے، اور دکھاوے سے عمل بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جس عمل میں دکھاوا ہو، جس عمل میں ریاکاری ہو، اور جس عمل میں لوگوں کی خوشی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا حصہ ہو، وہ عمل سارا کے سارا چلا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ،
فرمایا جو شخص لوگوں کو سنانا چاہتا ہے اپنا عمل، یا لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنا عمل یہی ہوتا ہے، یا کسی کو سناؤ یا کسی کو دکھاؤ۔ جو دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے اس کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، جو دیکھ نہیں رہا ہے کدھری اور ہے اس کو اپنا واقعہ سناتا ہے، میں نے ایسی عبادت کی، میں نے ایسا کمال کیا، میں نے ایسا کمال کیا۔ فرمایا جس نے لوگوں کو سنایا یا جس نے لوگوں کو دکھایا اس ارادے سے کام کیا، سمع اللہ بہ ویراء اللہ بہ، قیامت کے دن اللہ تمام مخلوقات کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور اس کے اس راز اور اس کے اس ارادے کو اللہ تعالیٰ فاش فرما دیں گے۔ تو اس لیے پھر دکھاوا ڈال دیتا ہے، شیطان پیچھے سے لگا رہتا ہے۔ اور اگر یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو اسلام سے روکنا، اسلام سے نہیں روکا، اس کے بعد عمل سے روکنا، اگر عمل سے نہیں روکا عمل کو فاسد کر دینا، اگر عمل فاسد نہیں ہوا کہتے ہیں کم سے کم تھوڑا سا عمل تو کر لے، عمل ہو جائے لیکن کامل عمل نہ ہو، کامل عمل نہ ہو۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں معمولی باتوں پر لوگ جھگڑتے ہیں۔ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے آپ کو گالی دی یا کوئی آپ سے لڑنا چاہتا تھا، آپ صرف اتنا کہہ دو انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یا انا صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اتنا کہہ دے بس، یعنی میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، میرے کانوں کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، میرے پیروں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہ تو میں گالی دیتا ہوں، نہ تم سے لڑتا ہوں، نہ تم سے اختلاف کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں روڈوں پر دیکھو رمضان کے مہینے میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، معمولی بات پر لڑائیاں ہوتی ہے۔ ایسا ہو گیا ہے کہ افطاری کے وقت ایک بھائی اٹھا ہے، اس نے باقی 3 بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، شوہر اٹھا ہے بیوی کو قتل کر دیا ہے، پڑوسی اٹھا ہے اس نے پڑوسی کو قتل کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جذبات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی پچھلے سال یا اس سے پہلے سال یہ بائی پاس کا کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ افطاری کے وقت پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بہو بیچاری جو ہے بورچی خانے میں سالن تیار کر رہی تھی، کچھ لا رہی تھی، وہ سسر کو غصہ چڑھ گیا، شاید نسوار کھاتا تھا، غصہ چڑھ گیا اس کو۔ جب غصہ چڑھ گیا، ابھی ظاہر بات ہے اس وقت غصہ کس چیز پہ چڑھتا ہے؟ تم پہلے کیوں کھجورے لے آئی؟ پہلے تو سالن لانا چاہیے تھا، یا تم نے پکوڑے کیوں پہلے لائے؟ تم نے یہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور شیطان جو صبح کوئی کام کرنے کا تھا اسی وقت یاد دلاتا ہے، اور جب یاد دلایا پھر وہ آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے، کانوں سے بہرا ہو جاتا ہے، اور اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، بس غصے کے اوپر غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک سنگین قدم اٹھاتا ہے۔ تو اس کا مجھے بتایا کہ بھائی افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے کی تمام چیزیں وہاں پر پڑی ہیں، سسر کو کسی بات پر غصہ آیا، معمولی سی بات تھی جو ابھی میں نے بتا دیا کہ کھجور پہلے لے آئی اور سالن بعد میں لے آئی، اس طرح کی بات تھی، اور بورچی خانے کے اندر گھس کے وہ چھری اٹھا لی، وہاں پر چھری پڑی ہوئی تھی، اور اس چھری سے اس کو مار دیا، اس بیچاری کو وہیں پر شہید کر دیا، خود بھی بھاگ گیا، اس کے بیٹے بھی بھاگ گئے، ابھی زندگی بھر پچھتاتے رہیں گے۔ تو لہٰذا شیطان وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے عمل کو کامل طور پر آخر تک پہنچا دیں۔ یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ ناراض نہ ہونا، عام عادت یہ پڑی ہوئی ہے کہ ابھی جو ہے کوئی تراویح پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، بس بیٹھ جاتے ہیں رات بھر، یا لیڈو کھیلتے ہیں یا تاش کھیلتے ہیں یا کسی جوئے کے عمل میں لگے ہوئے ہیں، رات بھر ہنسی مذاق اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی بجائے اٹھ کر چند آیتیں قرآن مجید کی تلاوت کر لے اور جو ہے چند رکعتیں پڑھ لے، اس کے بعد سو جائے، اس کے لیے عافیت ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، سحری کھانے کے فوراً بعد نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اگر پڑھی بھی وہ گھر پر، ابھی شیطان تو یہی کہتا ہے روزہ تو رکھ لیا لیکن نماز کیسے پڑھو گے؟ جیسے روزہ فرض ہے اسی طرح پانچ وقت نماز فرض ہے، یا تو نماز نہیں پڑھی، یا اگر پڑھ لی گھر میں جلدی پڑھی کیونکہ سونا ہے، اس نے سو گیا، عصر تک ظہر کی نماز بھی چلی گئی، عصر کی نماز بھی چلی گئی۔ تو لہٰذا یہ شیطان ہمارے پیچھے، یہ ساری کی ساری اس کی چالیں ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ مایوس نہیں ہوتا۔ ایک عمل کر لیا تم نے، وہ اگلے عمل پر تمہارے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ عمل کر لیا پھر اگلے راستے پر۔ اگر آدمی اس میں بھی کامیاب ہو گیا، ایمان سے تو نہ روک سکا شیطان اس کو، عمل سے نہ روک سکا، اور عمل فاسد نہ کرا سکا، اور اسی طرح کمی بھی نہیں لا سکا، تو اگلا مرحلہ، اس کے 2 مرحلے آتے ہیں، یا تو اس کو مایوس کر دیتا ہے، مایوسی دلا دیتا ہے، یا یہ کرتا ہے اسے مغرور کر دیتا ہے، مایوسی دلا دیتا ہے، بھائی یہ تم نماز پڑھ رہے ہو، پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگ
اس کا وضو نہیں ہوتا، وسواس کی بیماری میں مبتلا ہے، استنجا خانے میں گھس جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ وہاں گزار دیتا ہے، پھر آ کے وضو ہے، ہاتھ ہے 10 دفعہ دھویا، ہاتھ کی دھلائی نہیں ہوتی، دل مطمئن نہیں ہو رہا، اور وہاں سے جب فارغ ہو گیا، کبھی کبھی جماعت مل گئی تو یہاں پر امام کہتا ہے اللہ اکبر، 1-2 رکعتیں تو اسی میں نکل جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر نیت مانتا ہے، اللہ اکبر، پھر نیت مانتا ہے. اور اس شیطان کے وساوس کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کبھی قرآن مجید کے بارے میں. صحابہ کو یہ وساوس پیش آئے تھے، صحابہ نے شکایت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان صحابۃ شوقوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یجدون من الوسوسہ. فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو وسوسے آتے ہیں. یہ شکایت سنائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا فقالوا، اور صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں ان احدنا يحب ان يخر من السماء من ان يتكلم به. فرمایا جو دل میں وسوسے آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، حضرت رسول کے بارے میں، فرمایا ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ آسمان سے گروں اور ختم ہو جاؤں، لیکن یہ جو وسوسے آ رہے ہیں میں اپنی زبان پہ نہ لے آؤں. بولا ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے، مختلف لوگوں کو مختلف وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک محض الایمان، فرمایا یہی خالص ایمان ہے. ابھی وہ مرحلوں سے تو گزر گیا، ایمان سے نہ روک سکا، عبادت سے نہ روک سکا اور عبادت کو فاسد نہ کرا سکا، فرمایا ابھی وسوسے ڈالتا ہے. فرمایا جب ایسے وسوسے آ گئے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لے لو اس شیطان کے وسوسوں سے. لہٰذا یہ تو وسوسے ڈالتا ہے اور وسوسوں میں بہت سارے لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یقین جانیے ترس آتا ہے، رحم آتا ہے ایسے لوگوں پر جن کو وسوسے آتے ہیں. وہ ایک بندہ ہے میرے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے، اس کو یہ وسوسہ ہے میری بیوی کو طلاق پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے. یعنی مجھے کہتا ہے میں 3 گھنٹے مسلسل بیٹھا ہوں، میرے دل میں آتا ہے کہ میری بیوی طلاق ہو گئی. 3 گھنٹے مسلسل، 5 گھنٹے مسلسل. کہتا ہے کبھی لاکھوں کے اعتبار سے، کبھی کروڑوں کے اعتبار سے، کبھی اربوں اور کربوں کے اعتبار سے. میں کہہ رہا ہوں ایک بیماری میں مبتلا ہے، وسواس میں مبتلا ہے. ایک عجیب سی کیفیت ہے، اس کی باتیں سنو ہنسی بھی آتی ہے اور رحم بھی آتا ہے اس بیچاری پر. یہاں تک کہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، داخل کر دیا، علاج کرا لیا، علاج نہیں ہوتا. اس کا رشتہ دار آیا تھا، کہتے ہیں وہ نفسیات کے ڈاکٹر نے ہمیں کہا بھائی اس طرح کا مریض دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے مجھے عاجز کر دیا، میری جتنی دوائیاں تھی استعمال کر لی. بس یہ ایک بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، جمعرات کو فون کرے گا، اگر فون نہیں کیا یا میں نے نہیں اٹھایا، بس اس کے ذہن میں ایک آدمی کے بارے میں اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. پھر رات بھر اس کو نیند نہیں آتی، پورے گھر کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. شیطانی وساوس یہ ڈال دیتا ہے. تو لہٰذا شیطان کا اگلا حربہ یا وساوس کا ہوتا ہے، یا وساوس سے گزر کر پھر غرور ہے کہ میں نمازی، میں روزہ دار، میں متقی، باقی لوگ تو سب بیچاری جہنم میں چلے جائیں گے. یہ شیطان کے دھوکوں میں سے کہ باقی لوگ تو جہنم چلے جائیں گے، نمازی تو میں ہوں، بندہ تو میں ہوں. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. جب کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، دل میں یہ بات ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو جنتی ہوں، پکی بات ہے، جب مروں گا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. لیکن یہ بیچارہ، یہ بھی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا بھی دل خوش ہے کہ میں جنت جاؤں گا. یہ بیچارہ اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بیچارہ اس نے یہ بھی حج پہ چلا گیا تھا اور یہ بھی عمرہ پہ چلا گیا تھا اور یہ بھی زکوٰۃ دے رہا ہے. پوری دنیا کے بارے میں یہ بات ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی پوری دنیا خراب ہے، سب جہنم میں چلے جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، سب سے بڑا ہلاک ہونے والا یہی ہے. جس کے دل میں یہ بات آ گئی، سب سے بڑا ہلاک ہونے والا یہی بندہ ہے. تو اس لیے وہ شیطان کے، تو ہم اللہ کی عبادت ایسے انداز میں کریں گے کہ نہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھیں گے. ایک عبادت ہے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما دینا. یہ بندہ جو ہے پتہ نہیں تیری نظر میں یہ منظوری نظر ہے یا میں ہوں یا کوئی اور ہے، یہ بات نہ ہو. یہ بات شیطان کا دھوکہ ہے. وہ آخری حدیث اسی کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مجموع الزوائد میں حضرت حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقل کر دی ہے. فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بہت ہی بڑا عابد تھا. جہاد کے لیے گئے، جہاد میں بھی عبادت، اور جہاد سے جب واپس آ گئے
صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے باہر، تو صحابہ نے ذکر کر دیا یا رسول اللہ فلان شخص نہیں ہے، بڑا عابد ہے، بڑا نیک ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ نام سے بھی نہیں پہچانا اور صفات سے بھی نہیں پہچانا۔ یہی بات چل رہی تھی کہ وہ بندہ آ گیا، فرمایا یا رسول اللہ یہ بندہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے دیکھ لیا فرمایا ان علی وجہہ لصفعۃ من الشیطان، فرمایا اس کے چہرے پر شیطانی اثرات ہے۔ جب وہ بندہ جب آ گیا اس سے پوچھ لیا، فرمایا کیا ابھی جب آپ ادھر آ رہے تھے تمہارے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میں ان تمام بیٹھے ہوئے لوگوں سے، صحابہ سے میں بہتر ہوں؟ کہا جی ہاں، یہ بات میرے دل میں تھی۔ اور پھر مسجد نبوی کے اندر چلا گیا، ایسی لکیر کھینچی اور بیٹھ کے عبادت کرنے لگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اضرب عنقہ، اس کی گردن مار دو۔ جب وہ اندر گیا نماز پڑھ رہا ہے ایسے خضوع کے ساتھ اور ایسی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، واپس آیا بولا یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا، میں ایک نمازی کو کیسے مار دوں؟ آپ نے منع کیا ہے نمازی کو مار دینے سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب جاؤ گے وہ چلا گیا ہوگا۔ تو پھر فرمایا اگر یہ شخص نہ ہوتا اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، اگر یہ نہ ہوتا میری امت میں 2 آدمی اختلاف نہ کرتے۔ ابھی بات کیا تھی کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، میں ان سب سے افضل ہوں، میں ان سب سے بہتر ہوں، اور یہی سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ان 6 مرحلوں سے ہمیں بچا دے، اللہ ہمیں ان کے دھوکے سے بچا دے، اللہ ہمیں انہیں عبادت کے روکنے اور عبادت نہ کرنے سے کہ وہ کوشش کرتا ہے ہم عبادت نہ کرے، اس سے بچا دے۔ اس لیے عبادت، رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے کل ہے پرسوں ہے، کل ہے پرسوں ہے، یا ابھی یہ بحث چل رہی ہے 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ بھائی 29 اور 30 تو بات کی بات ہے، ایسے سنا ہے، آج بھی سن رہا تھا کہ ایک محفل میں لوگ جو ہے وہ اس پر گرما گرم بحث ہو رہی تھی، کچھ لوگ اس طرف ہے کچھ لوگ اس طرف۔ بھائی رہنے دو، اگر چاند نظر آ گیا 29 کو چاند نظر آ گیا تو 30ویں دن کو ہم عید منا لیں گے، اگر چاند نظر نہیں آتا تو 30 دن پورے، جب 29 پورے کرتے ہیں تو 30 بھی پورے کر لیں گے۔ معمولی باتوں پر وہ شیطان کیا کر دیتا ہے، لوگوں کو ابھار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے وساوس سے بچا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بہکانے سے بچا دے، عبادت سے روکنے سے بچا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لے بھائی۔ ظاہر بات ہے ہر مسلمان کے دل میں ایک حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو اس حاجت کا پتہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں کبھی ایسی حاجات ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوست کو بھی نہیں بتاتے، والدین کو بھی نہیں بتاتے، اپنے گھر میں بھی نہیں بتاتے۔ تو بس جو ہے سب دعا مانگ لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجات، شرعی ضروریات ساری پوری فرما دے، مشکلات دور فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دینا، اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دینا، اے اللہ ہماری لغزشیں معاف فرما دینا، اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف فرما دینا، اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما دینا، اے اللہ اس مہینے کی برکت سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دینا، اے اللہ اس مہینے جتنے دن باقی رہتے ہیں ان تمام دنوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ اس مہینے کے جتنے اثرات ہیں، اے اللہ اس مہینے کے جتنی رحمتیں ہیں اور جتنے میوے ہیں اور جتنے پھل ہیں، اے اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما دینا، اے اللہ وہ ہمیں سب نصیب فرما دینا، اے اللہ ہمیں محروم مت کر دینا، اے اللہ اس مہینے کی برکت سے محروم مت کر دینا، قرآن کی برکت سے محروم مت کر دینا، اے اللہ عبادات کی برکت سے محروم مت کر دینا، ذکر و تلاوت کی برکت سے محروم مت کر دینا، اے اللہ ہمارے صغائر کبائر گناہ معاف فرما دینا، اے اللہ ہمارے علانیہ سری گناہ معاف فرما دینا، اے اللہ جو گناہ جان کر کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دینا، جو گناہ جانے بغیر کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دینا، اے اللہ جو ہمارے علم میں ہے وہ بھی معاف فرما دینا، اے اللہ جو ہم بھول گئے ہیں وہ بھی معاف فرما دینا، اے اللہ جو اپنے حق میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دینا، اے اللہ جو اوروں کے حق میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دینا، اے اللہ جو گناہ
دوستوں کے بارے میں کیے ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں کیے ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں کیے ہیں، وہ سارے کے سارے معاف فرما دینا۔ اے اللہ جو گناہ حقوق اللہ یا حقوق العباد کے بارے میں کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف فرما دینا۔ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دینا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دینا۔ اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما دینا، اے اللہ ہماری مشکلات حل فرما دینا۔ یہاں پر بیٹھے ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں، جس کے دل میں جو حاجت ہے اے اللہ تو خوب جانتا ہے، تو علیم ذات ہے، تو خبیر ذات ہے، تو ہر ذرے کو جانتا ہے، تو ہر راز کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دینا، اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما دینا۔ اے اللہ جو قرض دار ہے اسے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ جس کا روزگار خراب ہے اے اللہ اس کا روزگار صحیح کر دینا۔ اے اللہ جن کے گھروں میں اختلاف اور ناچاکی ہے اے اللہ وہ اختلاف دور فرما دینا۔ اے اللہ اگر کسی کے گھر میں والدین اور اولاد کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے اور ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھتے اے اللہ انہیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دینا۔ اے اللہ انہیں اتحاد و اتفاق عطا فرما دینا۔ اے اللہ جس کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ رشتے ہو جائے اے اللہ ان کے رشتے آسان بنا دینا۔ اے اللہ جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں اے اللہ ان کے رشتے آسان بنا دینا۔ اے اللہ جن کے بیٹوں بے راہ روی پر ہے، جن کی اولاد بے راہ روی پر ہے اے اللہ ان کو سیدھی راہ پہ لگا دینا۔ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دینا۔ اے اللہ پڑوسیوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور اتحاد کی توفیق عطا فرما دینا۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ اختلاف ہے اے اللہ وہ اختلاف دور فرما دینا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بنا دینا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بنا دینا۔ اے اللہ اختلاف، انتشار اور ایک دوسرے سے نفرت کو دور فرما دینا۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں بیمار ہے، یہاں پر موجود بیمار ہے، ہمارے احباب دوست ہمارے جاننے والے بیمار ہے، اللہ ان سب کو صحت عطا فرما دینا۔ اے اللہ صحت کی نعمت سے نوازنا، اے اللہ تندرستی کی نعمت سے نوازنا، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے پاس شفا بھیج دینا، اے اللہ صحیح سالم صحت عطا فرما دینا، اے اللہ صحت کاملہ مستمرہ عاجلہ عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار وفات پا گئے ہیں، احباب دوست وفات پا گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ ان کی قبر منور بنا دینا، اے اللہ قبر کے عذاب سے ان کو بچا دینا، تیری پکڑ سے ان کو بچا دینا۔ یا رب العالمین ان کے نیک اعمال قبول فرما دینا۔ اے اللہ انہوں نے جتنی خطائیں اور گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے معاف فرما دینا۔ اے اللہ انہیں جہنم سے بچا دینا، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دینا، اے اللہ جنت میں عالی درجات انہیں عطا فرما دینا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما دینا۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کئی مسلمان ہے سب کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھنا، اے اللہ سب کو ہدایت پر لے آنا، سب کو نیک بنا دینا، اے اللہ تیرے احکام کو ماننے والے بنا دینا، تیرے نواہی سے باز آنے والے بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما دینا، اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بننا۔ یا رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دینا۔ ان کے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، ان کی خواتین شہید کی جا رہی ہیں، ان کے بوڑھے شہید کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ظالم اسرائیل ان پر مسلط ہے، اے اللہ ان کے شکنجے، اسرائیل کے شکنجے اور پنجے سے ان کو نجات دے دینا۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اسرائیل پر غلبہ دے دینا۔ یا رب العالمین ان کو اس اسرائیلی پنجے سے نجات دے دینا، اس ظلم اور جبر سے نجات دے دینا۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دینا اور تمام مسلمانوں کا حامی اور ناصر بننا۔ اے اللہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر کسی کی قسمت میں یہ کلمہ نہیں ہے تو ہمیں اس کے شر سے محفوظ کر دینا۔ اے اللہ ہمیں ان کے برے ارادوں سے محفوظ کر دینا۔ اے اللہ ہمیں ان کے خطرناک منصوبوں سے محفوظ کر دینا۔ اے اللہ ہمیں ان کی سازشوں سے محفوظ کر دینا۔ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی رہیں گے۔ اے اللہ ہماری کفایت فرما دینا، اے اللہ ہماری حمایت فرما دینا، اے اللہ ہماری نصرت فرما دینا، اے اللہ ہماری اعانت فرما دینا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.